یہ چاندنا ہوتا ہے، یہ چاندنا ہوتا ہے، ستارے نہیں ہوتے جگ میں، جگ میں، جگ میں جو آمینہ کے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تضوع لعبادتی املأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك۔ کل الحمدللہ جو جلوس میں کثیر تعداد دیکھی اور بہت ہی پرسکون طریقے سے لوگوں کے اندر جو جذبہ، جو شوق اور طلب دیکھی، اگر اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ اور طلب اور شوق پیدا ہو جائے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، مدنی آقا تاجر مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے، ہمارے ماحول میں آ جائے، ہم 100% اللہ کے لانے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائے، تو یہی شوق اور یہی جذبہ اور یہی طلب ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی منزل ہم کو طے کرا سکتی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اصلی بیان باہر سے حضرات مفتیان کرام جو تشریف لائے ہیں، حقیقت میں بہت بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں۔ آپ ان کی زبان سے سنیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈال کر کے آپ ان سے فیضیاب ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں یبین بلفظ وینسب الی ربی، نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور رب دو جہاں کی طرف منسوب کرے، اور یوں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تضرع لعبادتی، اپنے اوقات میں اور اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی دکانداری میں، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول لے کر کے میری عبادت کے لیے اپنا وقت فارغ کر لو۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ 24 گھنٹے میری عبادت کرو تو بندوں کو ماننا لازم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس وقت میں میری بات کرو تو میں تم کو 2 انعاموں سے نوازوں گا۔ میں تم کو 2 انعاموں سے نوازوں گا۔ پہلا انعام یہ فرمایا کہ میں تمہارے سینوں کو مالداری سے بھر دوں۔ ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں۔ اللہ کے لاڈے نبی نے دوسری طرح تشریح کی ہے لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا عن النفس۔ اے لوگوں یاد رکھو، بڑی دکان کا ہو جانا، بڑی فیکٹریوں کا لگ جانا، بڑی تجارت کے مالک ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے۔ فرمایا مالداری یہ ہے اصل دل کا آدمی غنی ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے سینوں کو مالداری سے بھر دیں گے، اور دوسری چیز فرمایا
کہ ہر انسان کو یہ آرزو ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم سے غریبی دور ہو جائے، ہم سے مفلسی دور ہو جائے، ہم سے محتاجی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم سے غریبی کو دور کر دیں گے، فقر فاقہ کو دور کر دیں گے۔ قرآنی ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں انعام کا وعدہ فرمایا، فوراً نہ کرنے والوں پر سزا بھی بیان فرمائی، اور یوں فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتِ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنی جو ہے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے لانے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی کو نہیں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے سینوں کو مشغولیوں میں، مصروفیوں میں بھر دیں گے، اور فرمایا تم سے محتاجی اور غریبی اور فقیری کو بھی ہم دور نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، غور کرو، آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا قول سچا ہے۔ فرمایا اگر ہم اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے، ہمارے گھروں میں اطمینان پیدا ہو جائے، اور ہمارے معاشرے میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے لانے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے میں ہم کو سکون نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، اگر تم مالدار ہو اور گھر میں تم اچھے پھل لے کر کے آئے ہو اور تمہارا پڑوسی غریب ہے، تو فرمایا کہ پھلوں کو چھیل کر کے کہیں پھلوں کے ٹکڑے دروازے کے باہر مت ڈالو کہ کہیں غریب کے بچے دیکھ کر کے ان کے آنکھوں میں آنسو نہ جائے، ان کے دل نہ دکھ جائے۔ فرمایا اگر کوئی غیر مسلم ہے، مکان کا مالک تمہارے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، تب بھی حکم فرمایا کہ تم اتنا دھواں نہ نکالو گھر سے کہ تمہارے غریب جھوپڑی والا پریشان۔ حق فرمایا، اللہ کے لانے نبی نے فرمایا تم اگر کھا چکے ہو تو تمہارا پڑوسی چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے جس مسلک کا ماننے والا ہے، فرمایا ذرا اس کے بچوں کو بھی دیکھ لو کہ اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ فرمایا اس کے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ لو اور پوچھ لو کہ آیا کوئی بیمار تو نہیں ہے یا کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے اور انسان کی زندگی کو سکون بنانے کے لیے اور آرام عافیت سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے بطور مذاق، بطور استہزاء سوال کیا تھا کہ آپ کا نبی تو ایسا ہے جو پاخانہ پیشاب کا بھی طریقہ بتلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، میرا نبی ساری چیزیں بتلاتا ہے۔ فرمایا پاخانہ، پیشاب، کھانا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ساری چیزیں اللہ کے لانے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بس اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ آپ سب سوتے ہیں، رات کو بسترے پر سوتے ہیں۔ اللہ کے لانے نبی نے طریقہ بتلایا کہ بسترے کو جھاڑ لو، 3 مرتبہ جھاڑ لو، اور جب لیٹو تو دعا پڑھو، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اگر یہ دعا نہیں یاد ہے تو مختصر دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور دائنا ہاتھ دائنے رخسار کے نیچے لیٹ جائیے۔ اب آپ بسترے پر لیٹ گئے، آپ کو بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، الجھن پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے لانے نبی نے اس کا طریقہ فرمایا کہ دعا پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ
وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ فرمایا پڑھو تم کو نیند آ جائے گی۔ اب نیند آ جانے کے بعد میں بسا اوقات آدمی برا خواب دیکھ لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لالے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتلایا اور فرمایا اگر تم نے برا خواب دیکھ لیا ہے تو فوراً دعا پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، اور بائیں جانب پھٹکار دو۔ فرمایا تم لیٹ گئے، ذرا سوچو اور غور کرو کہ تمہارے کانوں کی سوراخوں کی حفاظت کون کرتا ہے، تمہارے بدن کی حفاظت کون کر رہا ہے، تمہارے جسم کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب صبح آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ فرمایا دعا پڑھو۔ ہر آدمی کو اس کے بعد لیٹرین جانا ہوتا ہے، بیت الخلا جانا ہوتا ہے، پیشاب پاخانہ جانا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا کہ جب جاؤ تو دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا فراغت ہوئی دعا پڑھ لو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ فرمایا جتنا ٹائم تمہارا سونے میں لگا ہے اللہ کے جو فرشتے مقرر ہیں یہ نیکیوں میں لکھیں گے، اس لیے کہ تمہارا سونا، تمہارا اٹھنا، تمہارا جاگنا، تمہارا لیٹرین کرنا، تمہارا پیشاب کرنا سب اللہ کے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ کے لاڈلے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ جب داخل کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے سکون اطمینان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا